हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये एक रिएक्शन वीडियो है फ्रेंड्स। और ये वीडियो काफ़ी जो है दर्दनाक है। आपको आप जब सुनेंगे इस वीडियो को तो आपके आँख से आंसू निकल पड़ेंगे फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है एक गरीब मोची और एक शहजादी के बीच का एक वाक़या है। एक मोची जो है, एक गरीब मोची जो है वो हज को जाना चाहता है। तो हज से पहले क्या होता है कि उन्हें जो है अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान से उन्हें माफ़ी मांगने होते हैं। तो इसी दरमियान जो है वो एक शहजादी के घर जाता है उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो उनसे क्या कहता है, वो शहजादी क्या बयान करती है अपने बारे में, इस वीडियो में आपको जो सारी चीज़ें सारी जो है बातें आपको मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को, इस रिएक्शन वीडियो को। इस पर जो है हम लोग रिएक्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करता हूँ। बगदाद शरीफ में एक गरीब मोची रहा करता था। उस मोची की ये ख्वाहिश थी कि मौत आने से पहले अल्लाह मुझे हज की सआदत अता करे। वो मोची हज के लिए जाना तो चाहता था, लेकिन उसकी हैसियत नहीं थी। वो चाहता था कि वो खाने काबा का तवाफ करे, गुम्बदे खजरा की जियारत करे, लेकिन वहां तक जाने के लिए उसके पास असबाब नहीं थे। उस गरीब मोची ने हज पर जाने की नीयत से पूरी जिंदगी एक एक रुपया करके जमा किया। यहां तक कि एक तवील अरसे के बाद उसके पास इतनी रकम जमा हो गई जितनी रकम से वो बाआसानी हज के लिए जा सकता था। जब उसने देखा कि मेरे पास पैसे इकट्ठा हो चुके हैं तो उसने हज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यहां तक कि उसने एक दिन अपने घर तमाम लोगों को जमा करके उनकी दावत की। दावत में उसके पड़ोसी भी आए, उलमा भी आए, रिश्तेदार भी आए, दोस्त अहबाब भी आए। दावत खाने के बाद मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि तुमने हज पर जाने की सारी तैयारियां तो कर ली हैं, सामान के साथ साथ तुमने लोगों की दावत का एहतमाम भी कर लिया, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि हज पर जाने से पहले तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके उनसे माफी तलाफी भी कर लो। यानी अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, अगर तुमसे कोई नाराज हुआ बैठा है, तो तुम हज पर जाने से पहले उससे माफी मांग लो। इमाम साहब के मशवरे पर दूसरी सुबह उठने के बाद उस गरीब मोची ने एक एक आदमी के घर पर जाकर उनसे माफी तलाफी करनी शुरू की। यानी हर किसी के दरवाजे पर जाता, दस्तक देता, दरवाजा खुलता तो कहता कि मैं हज पर जाने वाला हूं, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई आपके दिल आजारी हो गई, गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। वो लोगों से माफी मांगता मांगता अपने शहर की सरहद तक पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर भी एक मकान मौजूद है। अब उसने सोचा कि मैं इन्हें जानता पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन जहां मैंने सबसे माफी तलाफी की, चलो इनसे भी माफी मांग लेता हूं। वो जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से किसी खातून की आवाज आई, कौन? उस शख्स ने अपना नाम बताया और कहा, मैं हज पर जाने वाला हूं, आपके पास मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। अंदर से खातून ने कहा कि हम तुम्हें जानते पहचानते नहीं हैं, फिर माफी किस बात की? उस शख्स ने कहा, चूंकि मैं हज पर जा रहा हूं, हज पर जाने से पहले हाजी को चाहिए कि वो लोगों से मुलाकात करे, उनसे माफी मांग ले। बस इसी के तहत मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। अगरचे आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें। जब उस मोची ने खातून से ये बात कही तो अंदर से जवाब आया, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमाए। अब उस गरीब मोची ने ये देखा कि उनके घर से गोश्त की खुशबू आ रही थी। उसने आवाज देकर कहा, बहन, आपके घर में जो गोश्त बन रहा है, क्या आप थोड़ा सा मुझे भी दे सकती हैं? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो अंदर से खातून ने कहा, मेरे भाई, काश ऐसा होता कि मैं ये आपको खिला सकती। मैं माफी चाहती हूँ, मेरे घर में इस वक्त जो गोश्त पक रहा है ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये तुम्हारे लिए खाना हराम है। अल्लाह अकबर। जब मोची ने सुना तो कहने लगा, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? खातून कहने लगी, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन ये गोश्त आपकी खातिर हराम है और हमारी खातिर हलाल है। ये सुनकर मोची बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, जब दीन एक है, अल्लाह और उसके रसूल एक हैं, तो शरीयत का हुक्म भी हम दोनों के लिए एक ही है। जो गोश्त
میری خاطر حرام ہے، میری بہن وہ تیری خاطر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا دراصل بات یہ ہے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک طویل عرصے سے ہم جیسے تیسے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ آج جب مجھ سے میری بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی تو مجبوراً میں گھر سے باہر نکلی اور میں نے دیکھا راستے میں ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا، مجبوراً میں نے اس کے جسم سے کچھ گوشت کا ٹکڑا کاٹا، اسے اپنے گھر لے کر آئی اور اس وقت اپنی بچیوں کی جان بچانے کے لیے، ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں اسی مرے ہوئے مردار کھچر کے گوشت کو پکا رہی ہوں۔ ہم غریبوں کے لیے جو کہ ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے، لیکن تمہاری خاطر وہ گوشت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موچی نے یہ سنا کانپ گیا، اس نے کہا میری بہن مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ موچی اپنے گھر واپس جاتا ہے، حج کی خاطر اس نے جو مال جمع کیا تھا، اس نے جو کچھ بھی سفر کا سامان اکٹھا کیا تھا، وہ سب کا سب اٹھاتا ہے، لے کر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے۔ خاتون نے کہا کون؟ موچی نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، خدا را دروازہ کھولیں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، اس غریب موچی نے اپنا سارا سامان اس کی دہلیز پر رکھ دیا اور کہا لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اور انتظام ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا یہ ساری چیزیں تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا بہن میں نے حج کی خاطر جو کچھ بھی اکٹھا کیا تھا، آج آپ کے گھر کے حالات کو دیکھ کر وہ سب کچھ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے زندگی دی، اگر میرے مقدر میں ہوا تو حج پر پھر کبھی چلے جائیں گے، اس وقت میرے حج پر جانے سے زیادہ ضروری آپ کے گھر کے کھانے پینے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب موچی نے یہ کہا اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر عرض کرتی ہے آج آپ نے میری خاطر جو قربانی دی ہے، میں قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آپ کو دونوں جہاں میں عطا کرے گا۔ جب اس موچی نے یہ سنا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا کہہ کے پکارتی ہے تو تڑپ اٹھا، عرض کرتا ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں ہاں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی آل میں پیدا کیا اور یہی وجہ ہے اپنی خاندانی نسبت کی وجہ سے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، میں زکوٰۃ فطرہ لوگوں سے مانگ نہیں سکتی اور مجبوری نے لا کر ہمیں یہاں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ موچی اجازت لے کر واپس اپنے گھر آتا ہے۔ حجاج اکرام کی قافلے بغداد سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ موچی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے بھلا یہ کب جائے گا، یہ کب جائے گا۔ موچی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اب لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ اس موچی کی بیوی جب بازار جاتی تو لوگ اس کو تانا دیتے، اس کے بچے باہر کھیلنے کو نکلتے تو لوگ بچوں کو تانا دیتے، یہاں تک کہ لوگ موچی کو برا بھلا کہنے لگے، تمہارا باپ، تمہارا شوہر آخر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت موقع عطا کیا تھا، اس کے پاس حج پر جانے کا سارا انتظام تھا، اس کے باوجود بھی ظالم نہ گیا، کتنا بدبخت ہے، کتنا برا انسان ہے، کتنا بخیل انسان ہے۔ لوگ برا بھلا کہتے رہے، تانا دیتی رہے۔ وہ موچی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے گھر میں بیٹھا رہا، روتا تھا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کو اف تک نہ کہا۔ حج کا موقع آتا ہے، مکہ معظمہ میں پوری دنیا سے حجاج اکرام کے قافلے پہنچے، ان آنے والوں میں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ حج کے ایام شروع ہو گئے، حجاج اکرام ایک ایک کر کے حج کے ارکان کو ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ حج سے فارغ ہو گئے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں نے کہا حضور اب واپسی کا وقت قریب ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اپنوں کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ خرید لیں، کچھ کھجوریں، زمزم لے لیں۔ اس پر خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا مجھے کوئی خریداری نہیں کرنی، تم لوگ جاؤ، میں
میں خانے کعبہ کے پاس جاتا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خانے کعبہ کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے. آپ فرماتے اچانک میں نے دیکھا آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں, خانے کعبہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا, تمہیں پتا ہے اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام حجاج اکرام کے حج کو قبول کر لیا؟ تو دوسرے نے کہا, اس سال کتنے لوگوں نے حج ادا کیا ہے؟ پہلے فرشتے نے کہا, اس سال 2 لاکھ لوگوں نے حج کو ادا کیا اور اللہ نے ان تمام 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا. اس پر اس فرشتے نے حیرت سے کہا, اچھا ان تمام 2 لاکھ لوگوں کے حج کو اللہ نے بھلا کیسے قبول فرمایا؟ اس پر فرشتہ جواب دیتا ہے, اللہ کا ایک نیک بندہ جو بغداد میں رہتا ہے, بہت غریب ہے, موچی ہے, جو حج پر آنا چاہتا تھا وہ حج پر نہ آ سکا. اللہ نے اس کی برکت سے اس سال تمام لوگوں کے حج کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے فرشتوں کے قریب جا کر کہا, فرشتوں مجھے بلا بتاؤ تو صحیح, آخر وہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے جو حج پر آنا چاہتا تھا, حج پر نہیں آ سکا, اس کے باوجود اللہ نے اس کی برکت سے سب کے حج کو قبول کر لیا؟ وہ ہے کون, کہاں رہتا ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اوکے فرینڈس, آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا, یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس تک بھی جو ہے اس کو شیئر کریں, سو دیٹ کہ انہیں اس ویڈیو کو دیکھنے میں سننے میں اچھا لگے. اوکے, تھینک یو فار واچنگ.